السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک این ادر ولاگ۔ اور جی میں آج آپ کو لے کر چلوں گی ایک زیارت کی جگہ پر جو کہ مدینہ میں ہے، اور یہ بہت بابرکت جگہ ہے جو آپ آگے ولاگ میں بھی دیکھیں گے۔ اور بابرکت جگہ ایسی ہے کہ یہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس جگہ پہ ایک معجزہ ہوا تھا، جہاں پہ 2 بندوں کا کھانا 1000 کے لشکر نے کھایا تھا، صرف 2 بندوں کا کھانا۔ تو یہ جو جگہ ہے جہاں میں آپ کو لے کر جاؤں گی، آپ آگے چل کر دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ ایک صحابی تھے، اور صحابی تھے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ اور غزوہ خندق جہاں ہوئی تھی، جو کہ میری پہلے ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہیں، غزوہ خندق 7 مساجد، یہ اس نام سے ولاگ ہے میرا۔ میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی اس کا، تو جنہوں نے نہیں دیکھا وہ جا کے دیکھ لیں۔ تو اس میں نے پورا غزوہ خندق کا جو واقعہ تھا وہ میں نے بیان کیا ہوا ہے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے، جب وہاں غزوہ خندق ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ 2 دن سے بھوکے تھے۔ تو یہ جو صحابی ہیں جن کا جو اس جگہ پہ رہتے تھے، یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جہاں میں اب آئی ہوں، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے سامنے، تو جہاں بچے کھیل رہے ہیں، یہاں پہ وہ صحابی کا گھر تھا، وہ یہاں رہتے تھے۔ تو وہ بھی وہاں موجود تھے جہاں غزوہ خندق ہو رہی تھی۔ تو وہاں پہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے 2 دن سے وہاں کھانا نہیں کھایا تھا، کیونکہ غزوہ خندق ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے جو پورا 1000 کا لشکر تھا وہ سب وہاں موجود تھے اور 2 دن سے بھوکے تھے، اور اگلے بھی کئی دن تک کھانا نہ ملنے کے کوئی امکان نہیں تھے کہ کھانا ملے گا۔ تو بس جب انہوں نے دیکھا تو وہ ایک دم سے لرز سے گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے عرض کیا کہ آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ضرور جاؤ، اور وہ بھاگ کر اسی جگہ پر آئے، اسی مقام پہ ہے جہاں میں آپ کو یہ ابھی دکھا رہی ہوں، یہ مسجد کے مناظر۔ تو یہاں پہ ان کا گھر تھا، اور پھر وہ جب آئے یہاں پر، اور انہوں نے وہاں آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں کھانے کے لیے ہے تو، لیکن صرف 1 پاؤ آٹا ہے، اور ایک یہ بکری کا بچہ کھڑا ہے جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بکری کا جو بچہ تھا اسے ذبح کیا، اور اپنی بیوی کو کہا کہ آپ آٹا گوندھ دو جتنا بھی ہے، کیونکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، اپنے گھر دعوت دینا چاہتا ہوں۔ تو ان کی بیوی نے کہا ہاں ضرور، آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور آپ بلائیں، دعوت پہ بلائیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ کھانا صرف اتنا ہے کہ صرف 2 بندے ہی کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اتنے بندوں کو مت بلائیے گا کہ ہمیں یعنی بے عزت ہونا پڑے، ہماری بے عزتی ہو کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں بے فکر ہو جاؤ، اور پھر وہ وہاں سے واپس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں عرض کیا کہ آپ جو ہے وہ میرے گھر دعوت پہ کھانا کھانے آئیں، اور کھانا تھوڑا ہے، صرف 2 بندے ہی کھا سکتے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ کسی کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہیں تو آپ ساتھ لا سکتے ہیں۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز زور سے بلند کی اور کہا اے انصار، اے مہاجرین، جتنے بھی وہاں تھے، جتنا 1000 کا لشکر تھا، ان سب کو کہا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر ہماری دعوت ہے، اور سب تیار ہو جاؤ، وہاں کھانا کھانے جانا ہے۔ تو آپ جو صحابی تھے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی ہے کہ صرف کھانا 2 لوگوں کا ہے، اور پھر بھی آپ سارے لشکر کو دعوت دے رہے ہیں میرے گھر کھانے کے لیے۔ تو خیر وہ سب وہاں سے پھر صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ کھانا صرف 2 لوگوں کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم فکر مت کرو، تم گھر جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو کہ سالن کو چولہے پر سے نہ اتارے، اور ابھی روٹیاں تندور میں نہ لگائیں۔ اور بس وہ ان کا سننا تھا کہ وہ گھر واپس آئے، انہوں نے دوڑ لگائی، اور وہ جہاں پہ میں نے آپ کو بھی مسجد دکھائی ہے اور وہ جو جگہ دکھائی ہے وہاں پہ وہ واپس آئے جہاں ان کا گھر تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے عرض کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا انہوں نے ویسے ہی کیا،
اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لی، ان کے گھر داخل ہوئے اور ان کی بیوی کو کہا کہ اپنے ساتھ کسی اور اپنی سہیلی کو ساتھ ملا کر روٹیاں ڈالنا شروع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آٹے پر بسم اللہ پڑھ کے پھونکا، سالن پہ بسم اللہ پڑھ کے پھونکا، اور جو آپ صحابی تھے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہیں کہا کہ آپ سالن ڈالتے جائیں، 10 لوگ اندر آئیں گے آپ کے گھر میں اور کھانا کھائیں گے۔ اور اس طرح پورے 1000 لشکر نے کھانا کھایا اور کھانا ختم نہیں ہوا، نہ ہی روٹیاں ختم ہوئیں اور نہ ہی سالن ختم ہوا۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا اس جگہ سے ریلیٹڈ، جو میں نے آپ کو دکھائی۔ اور بہت ہی بابرکت جگہ ہے، بہت ہی اچھی جگہ ہے۔ جب اس جگہ کو دیکھا تو ایسے دل کو سکون ملتا ہے کہ وہ جو لوگ تھے، جو صحابی تھے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو آج اس جگہ پر اسی جگہ پہ ان گھروں میں رہ رہے ہیں، وہ کتنے خوش قسمت ہیں۔ تو بہت دل کو دیکھ کے سکون ہوتا ہے، سوچ کے سکون ملتا ہے کہ واقعی وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی خوش نصیب ہیں، لیکن ہم مدینے میں رہتے ہیں، اور وہ جو اس جگہ پہ جہاں اس علاقے میں لوگ جن کے گھر ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ تو بس میری آواز بھی لرز رہی ہے، آپ ایسے جب روح کانپ جاتی ہے نا، جب ہم ایسے دیکھتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو بس مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ یہ سب شیئر کرنا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔